اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نظر نہ آنے والے شیطانی جال کے خلاف ورلڈ انگیج ایشوز کے لحاظ سے اور کنسپائریسی تھیوری کے لحاظ سے گفتگو کو لے کے چل رہا ہوں، شاعری شہید ہوگی میری ایک بوڑھی بزرگ عمر سیدھا پھپھی تھی، اس کا نام امیر بیگم تھا۔ تو اس نے بہت سی باتیں پرانی بڑی بوڑھیاں سناتی تھیں۔ اس نے بات ایک دن میرے کو سنائی کہ برواڑہ شہر ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے جو ہے ایک قبر کھودی گئی یا کسی نے کھدوائی، اس کی عزیزہ نے یا عزیز نے، تو بندے کی جو نا اس کو دیکھا گیا تو اس کی ایک مونچھ تھی اور ایک مونچھ اس کی نہیں تھی۔ آج 20 جنوری ہے، شیطان 10 نمبر بندہ ہی بنتا ہے، شیطان 10 نمبر عورت بھی بنتا ہے۔ تو نظر نہ آنے والا شیطانی جال جو ہے مسلمانوں کے قبرستانوں میں قبروں کے اندر شیطانی جال رکھتا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی خادم اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں ہے، یا کہ میری پھپھی کے ذریعے شیطان نے یہ بات بیان کر دی، لیکن قبرستانوں میں بھی یہ بات ہے کہ جب قبر کھودی گئی تو اس کی ایک مونچھ تھی اور ایک مونچھ نہیں تھی۔ اسی طرح کی ایک مثال اور ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان مطلب تقسیم ہونے کے بعد پاکستان بنا تھا، تو میرا جو نانا تھا وہ ہائی اسکول کا ماسٹر تھا یا پرائمری اسکول کا ماسٹر تھا۔ تو ایک گاؤں تھا بروالا شہر ڈسٹرکٹ حصار میں، سماڑی اس کا نام تھا۔ تو پھر یہاں جب پاکستان پہنچے تو لوگوں میں گفتگو ہوتی تھی بھی یارو جب پاکستان بنا تو میں سماڑی میں تھا، میں سماڑی تھا۔ تو پھر لوگ مذاق کرتے، شاہ جی تو سماڑی ہمیں تو پھر بندہ کیویں بنیا؟ تو اصل میں ہم مسلمانوں کو ان باتوں میں پیار میں شیطان دین دنیا کے لحاظ سے تباہ کرنے پہ تلا پڑا ہے، اور وہ مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ قبر سے جب بندے کی لاش نکالی تو ایک مونچھ تھی اور ایک مونچھ نہیں تھی، یعنی کہ بندے کا سجا حصہ جو ہے یہ بندہ ہے، مرد ہے، اور کھبا جو ہے یہ سواڑی ہے، عورت ہے، یعنی دایاں جو ہے یہ مرد ہے اور بایاں جو ہے یہ عورت ہے۔ اور بندے کے سجے حصے کی شادی بندے کے کھبے حصے کے ساتھ بھی شیطان کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو قبر کے اندر سے شیطانی روحوں کا جال، شیطانی جال جو ہے قبر کے اندر سے مسلمان مرد عورتوں پر ایسے حملہ آور ہے۔ مثالیں دے کر موضوع واضح کرتے ہیں۔ اب یہ علامہ ساج نقوی نے جماعت کرائی، علامہ شاہ احمد نورانی، قاضی حسین احمد اور دیگر جید علماء کرام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب مردود شیطان جو قبر کے اندر مسلمان کی ایک مونچھ رکھتا ہے اور ایک مونچھ نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے تم تو بھوڑے آدمی ہو۔ یہ تو علامہ ساج نقوی کو ابیوز کرنے کے لیے توبہ نعوذ باللہ ایسے نماز پڑھائی گئی، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے۔ وہ 10 نمبر عورت ہے، خالدہ ہے، اور پیچھے 9 نمبر جو ہے قاضی حسین احمد ہے۔ اب قاضی حسین احمد اور علامہ ساج نقوی کوئی دنیا کا درست کام یا صحیح کام بھی کریں گے تو صحیح کام میں کبھی پیٹھ میں چھرا نہیں گھپتا۔ شیطان تو اس میں ہی مردود ہے، دور دفع ہے۔ دنیا کے عام کام کاج میں بھی صحیح جو کام کریں گے، لیکن اگر وہ اللہ کی نماز لا ریب نور ہے نماز تو اس کو پڑھیں گے، وہ تو شیطان کو دور سے بھی گزر نہیں ہے، وہ تو مردود ہے۔ اس میں تو علامہ ساج نقوی اور قاضی حسین احمد ایک دوسرے کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ کوئی اکٹھا سیاسی کام یا کوئی کاروبار بزنس کریں یا کوئی ذمہ دارہ بھی کریں دونوں، تو تب بھی یہ ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھپ سکتے۔ چھرا اسی وقت گھپتا ہے جب بندہ صحیح کام چھوڑ کر کوئی برا کام شروع کر دے۔
تو شیطان چونکہ دشمن نماز کا ہے اور وہ مردود ہوتا ہے اسپین میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، تو مسلمانوں کو اس نے دنیاوی لحاظ سے مردود آگ میں جکڑ کے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز میں توبہ نصوص پیٹھ میں چھڑا گھپ دے۔ پھر علامہ یہ ہمارے جو مولانا فضل الرحمان ہے، اس کو یہ جیو نیوز میں یا کافی جیو تیز میں جو ہے نا میراتھن ریس ہوتی ہے اسلام آباد میں عورتوں کی، تو ان کو روکتا ہے کہ عمران خان ایک شادی اور کروانا چاہتے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کو وہ سرخی پاؤڈر لگا کر نا بغیر مونچھوں کے دکھاتے ہیں۔ تو عالم دین کو سرخی پاؤڈر لگانا اور اس کو پھر ڈیزل کہنا، یہ سارے شیطان کے شیطانی خنجر ہیں مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور جن کی مونچھیں نہیں ہوتی ان کو شیطان عورت ہی بولتا ہے، وہ بندہ فرق ہی نہیں پتہ سواڑی ہے کہ بندہ ہے، ہمیں مچھ مڑیا۔ ہم جب کالج میں پڑھتے تھے اس وقت ہم یہ باتیں سنا کرتے تھے، ہم اس ٹائم کلین شیف کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، آج سے 30-40 سال پرانی بات ہے یہ، اور مچھ مڑیا بندہ پتہ نہیں سواڑی کے بندہ ہے، فرق ہی نہیں لگتا ہوتا۔ اب شیطان یہ بات کہلواتا ہے کہ شیطان عورت کہتا ہے، اور بہرحال بندہ کلین شیف کرے یا مونچھیں رکھے، بندہ بندہ ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی کا بھی شیطان اس طرح ہی دشمن ہے جس طرح ان علماء کرام کا دشمن ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا پیلا لباس پہنا دیں کسی خاتون کو یہ لوگ بھی، یہ اقصیٰ چودھری ہے، توبہ نعوذ باللہ، یہ آمنہ ہے، یہ مرنڈے کی بوتل ہے اور اس بوتل کو پینا نہیں، پیو گے تو دھماکہ ہو جائے گا۔ یعنی شیطان کیسے کیسی مردود خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ہم تو عام لوگ ہیں، گنہگار بندے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ اصل میں تو جو پاک بیویاں اور پاک بندے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام گزرے اس دنیا میں، شیطان تو ان کا دشمن ہے۔ پھر شیطان یہ بولتا ہے کہ آج چونکہ جمعہ بھی ہے اور 20 جنوری بھی ہے، 10 اور 10 سے بھی ظلم ہے اور جمعے کا بھی ظلم ہے بھی۔ جو سجا حصہ جو ہے نا جی، یہ سجا ہاتھ جو ہے، سجی ٹانگ جو ہے، یہ جو ہے وہ ہے توبہ نعوذ باللہ عبداللہ، اور یہ جو کھبا حصہ ہے، دایاں بایاں ہاتھ ہے جو ہے، یہ بایاں ٹانگ جو ہے، یہ آمنہ ہے۔ اور جب میں نماز قائم کرتا ہوں تو شیطان مردود جو ہے، یہ جو میری ٹانگ جو بائیں ٹانگ ہے، اس کا جو گوڈے سپر والا حصہ جو ہے نا، یہ چوکڑے سے گوڈے تک کا حصہ، اس کو ہلاتا ہے، وائبریٹ کرتا ہے، وائبریشن دیتا ہے کہ یہ آمنہ ہے۔ یہ ٹانگ کے حصے کو شیطان آمنہ بولتا ہے۔ وہ کس شیطانی خناس کے تحت آمنہ بولتا ہے؟ وہ اس لیے بولتا ہے کہ بھئی یہ سجا تو عبداللہ کے سجی جو ہے یہ آمنہ بنے گی، اور یہی وہ شیطانی خناس ہے کہ جب شیطان نے ہمارے وہاں 1971 میں مشرقی بنگال کے بارڈر پہ ہماری فوج کو جو ہے ذلیل کیا، اور پھر یہاں بہاولپور میں ہماری فوج کو شہید کیا، بڑے افسر شہید ہوئے تقریباً پاکستانی فوج کے۔ یعنی وہ سجا مطلب ہے وہ باہروائی، عبداللہ باہروائی ہے مطلب خارجہ، اور یہ داخلہ بہاولپور میں جو وہ داخلہ حملہ فوج پہ تھا، یعنی سجے حصے پر بھی حملہ اور کھبے حصے پر بھی حملہ۔ تو یہ ایسا مردود ہے کہ جی قبر سے جو لاش نکالی تو ایک مونچھ تھی اور ایک مونچھ نہیں تھی۔ سواڑی تھا جب انڈیا سے پاکستان بنا تو پاکستان میں آ کے وہ جنا بن گیا، تو یہ آدھا جنا اور آدھی سواڑی، یہ شیطان اس طرح مسلمان کے جسم کو جو ہے نا، اور بعد کو شیطان نا ایسے کرتا ہے، ایسے یعنی کہ ایسے کانا دجال بنتا ہے ایسے کر کے، اور وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سجا حصہ وہ رہ گیا اور وہ جڑنا تو رہ گیا، اور کھبی سواڑی جو ہے اس کو اس نے اس کی آنکھ کو اڑا دی، اس کو اڑا دیا، اور اس لیے شیطان اپنی ٹانگ بھی توڑ لیتا ہے، اپنا بازو بھی توڑ لیتا ہے کھبا جو ہے۔ تو اس شیطانی خناس کے تحت مسلمانوں کے جسموں کو وہ اذیت دیتا ہے، اور یہ وہ میں فیس بک پہ اکثر ایک بندے کی آنکھ اڑی ہوئی ہے، یہ حصہ اڑا ہوا ہے، بس یہاں اس نے ویڈیو بنا دی، کہتے ہیں اس کا ہم نے کھبا پاسے اڑا دیا۔
اور یہ ابھی بھی شیطان یہ کہہ رہے کہ لاہور تو ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں شیطان کس قدر لاہور شہر کے مسلمانوں کا دشمن ہے، یعنی وہ ان کے سجے حصے ہی ہیں، کھبے ان کے ہیں ہی نہیں، ان کے بھلے مرد رہتی ہیں اور عورتیں رہتی ہیں۔ اب میں نے کہا، میں مثال تو میں نے اس سوشل میڈیا کی ویڈیو کی تھی کہ اس کا شیطان اس کو کھبا حصہ اڑا دیا، اچھا کھبا حصہ اڑ گیا تو پھر لاہور بھی تو ہیں، مطلب یعنی سجا حصہ ہی لاہور ہے۔ کیا لاہور کے مسلمانوں کے کھبے حصے نہیں ہوتے؟ مطلب ہے کھبا ہاتھ بھی ہوتا ہے، کھبی ٹانگ بھی ہوتی ہے، کھبی آنکھ بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح شیطان مسلمانوں کو مردود کر کے قبر کے اندر سے، لاہور کا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ لاہور میں جو پاکستان کا شہر ہے، یہ یورپ سے امریکہ سے مسلمانوں کی قبروں کے اندر شیطان یہ حملہ کرتا ہے اور قبروں کے اندر سے جال بناتا ہے، اور قبر سے ایک مسلمان کی آج کل عدالتوں میں قبر کشائی کے بہت کیس آئے ہیں۔ تقریباً 2 سال پہلے میں نے کسی منشی سے سنا تھا میں نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قبر کے اندر ایک مونچھ ہے اور ایک مونچھ نہیں ہے، ادھا بندہ ادھی سوانی، اور سارے مسلمانوں پہ یہ حملہ ہے، بھلے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، یہ عورت کو بھی مرد بولتے ہیں، یہ مرد کو بھی عورت بولتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں کو اسپین میں، برطانیہ میں، امریکہ میں نشت و نبود کریں۔ میں تو مار دیا، میں کیا مار دیا، سارے مسلمان ہی مار دیے، تقریباً تمام مسلمان مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ظلم یہی ہے کہ ادھا بندہ ادھا سوانی۔ اللہ ان شیاطین پر، امریکہ میں لعنت کرے، الہی آمین۔